وہ شاہ جی سے کہو کہ ایک گلاس پانی کا بھی ادھر لا کے رکھ دیں۔ تمام حاضرین سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک رہے محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اور بالاخص نرجس خاتون دختر ابو الحسن سید ابو الحسن ولد واجد علی، مشتاق علی ولد عابد حسین، مظفر علی ولد عابد حسین، عابد حسین ولد علی حسین، ان مرحومین مرحومات کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بھی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر وانت بالاجابۃ حق جدیر۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، بانیان مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرما ہیں تشریف لانے والے ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما، جتنے مومنین تنگ دست ہیں میرا اللہ وسیع حلال رزق نصیب فرما۔ سید صاحب نے دعا کی التماس کی میرا اللہ انہیں بھی وسیع حلال رزق نصیب فرما، جتنے جوانوں کے پاس نوکری روزگار کاروبار نہیں ہے سب کو باعزت روزگار عطا فرما، جتنے مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ، جتنے بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما۔ کریم اللہ جو بے گناہ قید رہائی عطا فرما۔ کریم پروردگار ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما، تعلیمات قرآن و اہل بیت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ دامن قرآن و اطرت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء علم مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، دشمنان ولا و عزا کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما۔ کریم مالک خالق بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، زائرین کے سفر بے خطر فرما، وارث عزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ یہ سپیکر کوئی ہے ادھر اس کو چلانے والا، تھوڑی سی آواز اس کی نہ کم کر دے، گونج زیادہ ہے، تو کوئی اگر جاننے والا ہے اس کا تو تھوڑی سی نہ آواز کم کرنی۔ ایک صلوات سارے پڑھیے بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ المعصومین۔ صلوات پڑھیں سارے۔
الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس صلوات۔ بزرگان بیٹھے رہیں، جو جوان ہیں وہ محبت کریں، ذرا میرے سامنے ہیں۔ آج کی مجلس میں نے آپ کے لیے پڑھنی ہے، جو جوان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو وہ ذرا میرے قریب آ جائیں، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ایک صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر سے بھی اگر سامنے آ جائیں۔ یہ دیکھیں میرے دائیں طرف کافی ساری جگہ خالی پڑی۔ اصل میں نا لائٹ کے جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں وہ مجھے نظر بھی نہیں آتے نا کہ کون کون بیٹھا ہے، تو اس لیے آپ نے محبت فرمائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک وصیت ہے حضرت ابو ذر کے نام۔ توجہ ہو رہی حضرات؟ حضرت آواز ٹھیک نہیں آ رہی؟ اچھا صلوات پڑھیں ذرا سارے بلند آواز سے۔ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ وصیت بڑی اہم ہوتی ہے، اور چہ جائے کہ جو کائنات کے سب سے افضل و اشرف اعلیٰ و اولیٰ ہستی ہے اس کی وصیت۔ اور یاد رکھیے ہادیان برحق کی جو گفتگو ہے، جو کلام ہے، جو فرمان ہے، وہ صرف اس فرد کے لیے نہیں ہوتا، یعنی عین ممکن ہے ہادی برحق کا مخاطب ایک شخص ہو، لیکن کائنات کے تمام افراد کے لیے ہادی برحق کی وہ بات ہو، ہدایت ہوتی۔ تو اب یہ جو سرکار کی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، یہ بظاہر تو خطاب حضرت ابو ذر کو ہے، لیکن قیامت تک آنے والے ہر اس فرد کے لیے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، ہر اس فرد کے لیے سرکار دو عالم کی یہ وصیت۔ اور آپ جانتے ہیں پھر حضرت ابو ذر کی جو شخصیت ہے، شیعہ سنی نے لکھا کہ تیسرے یا چوتھے فرد تھے حضرت ابو ذر جنہوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور جب حضرت ابو ذر نے بیعت کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر بیعت لی تھی کہ ابو ذر وعدہ کرو ساری زندگی کلمہ حق کہو گے، اور وہ جو وعدہ کیا حضرت ابو ذر نے پہلے دن رسول اللہ سے، پھر ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا ہے، ساری زندگی۔ اور یقین فرمائیے جس چیز کو پھر حق کے خلاف دیکھا، اسلام کے خلاف دیکھا، رسول اللہ کی سیرت و سنت کے خلاف دیکھا، پھر وہیں پہ حضرت ابو ذر نے نا آواز بلند کی۔ میرے خیال میں آواز کی کیفیت سے آپ لوگ مطمئن نہیں ہیں، نہیں نا؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سپیکر تو انہوں نے لے لیا ہے، سیٹ انہوں نے خرید لیا ہے، لیکن اس کا آپریٹر کوئی نہیں پراپر۔
یہ جو ساؤنڈ جو ہے نا جی، ساؤنڈ ایک سائنس ہے، سائنس. ہاں جی، یہ صرف آپ مت سمجھیں کہ بندہ خرید لے تو بس پھر وہ ہو جاتا ہے. مجھے وہ ایک یاد ہے کہ جامعہ کوثر میں وہ آڈیٹوریم بنا تو اس میں آواز گونجے. کتنے ماہرین بلائے گئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آئی وہ بات. ایک ماہر نے آ کے پھر مشکل حل کی. انہوں نے کہا جب تک یہ دیواروں پہ اس طرح سے انہوں نے نا ضرب کے نشان کی لکڑیاں لگوائیں، جب تک آواز بریک نہیں ہوگی نا، ٹوٹے گی نہیں دیواروں سے ٹکرا کے، آپ کی سمجھ میں نہیں آنے. تو یہ ایک سائنس ہے. بہرحال اب ادھر سے بھی کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو رخ ہوتا ہے نا جی سپیکروں کا، اس کی بھی بڑی ایک حکمت ہوتی ہے. بہرحال میں کیا کروں، کل یہ مشکل تھی، اب یہ مشکل ہے. صلوات پڑھیے سارے حضرات. بلند آواز. اب آپ ظاہر ہے میں نے آپ کے لیے پڑھنا ہے، آپ مطمئن ہوں گے تو میں پڑھتا ہوں. بتائیے آواز کی کوئی کیفیت بہتر ہے کوئی؟ جی میں منہ ادھر رکھتا ہوں. ہاں اچھا، تو اس کو پھر آپ نے بتانا تھا نا. میں نے تو اس لیے کہا اس وقت زیادہ گونج رہا تھا. آپ جہاں وہ وجی بھائی کدھر ہے سپیکر والے، آپ تھوڑی سی آواز کو ذرا ٹھیک کریں جہاں پہ آپ نے بتانا ہے جی، اشارہ کر کے. میری بات سنیں، آپ نے انہیں اشارہ کر دینا ہے کہ آواز اگر ٹھیک ہو رہی. نہیں، جو سپیکر کے قریب ہے ان کے لیے ٹھیک ہے، یہ والے احباب مطمئن نہیں. صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات. بلند آواز. ادھر بھی وہ اشارے کر رہے ہیں، مار صاحب بھی آواز نہیں جا رہی. میں کیا کروں بتائیے؟ سپیکر ایک ہی ہے یہ یا اور بھی ہے کوئی؟ جی ہاں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. تو ہمت کریں نا، دو جوان اٹھیں تو ادھر رکھ دیں اس کو، سپیکر کو. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے. اللہم صلی علی محمد. یہ اٹھا کے ادھر رکھ دیں سپیکر کو، بہتر ہو جائے گی. یہ سپیکر اٹھا کے ادھر رکھ دیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. جی ابھی بہتر ہے جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سارے حضرات صلوات پڑھ دیں سارے بلند آواز. شب جمعہ ہے اور شب زیارت کربلا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو والی کربلا کی زیارت نصیب کرے. اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ. خداوند عالم یہ جو زیارت سید الشہداء والی سعادت ہے، جب تک زندگی رہے، آپ دیکھیں نا مجھے بھی سکون آ گیا. آواز اصل میں مشکل یہی ہوتی، جب تک پڑھنے والے کو اپنی آواز خود نہیں نا صحیح سنائی دے رہی ہوتی جی، وہ پڑھنے میں مطمئن ہی نہیں ہوتا. اب بہتر ہو گیا. ایک صلوات پڑھیے سارے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر نے پہلے دن جو رسول اللہ سے وعدہ کیا کلمہ حق کہنے کا، پھر ساری زندگی اس وعدے کو نبھایا. اور ڈنکے کی چوٹ پہ کلمہ حق کہا، اور کلمہ حق کہنے میں کسی کی پرواہ نہیں کی. نہ کسی گورنر کو خاطر میں لائے، نہ کسی حاکم کو خاطر میں لائے، نہ کسی خلیفے کو خاطر میں لائے. جس کو غلط دیکھا وہیں پہ روکا، وہیں پہ ٹوکا. حاکم مدینہ کو کسی نے کہا، ابو ذر بھیڑ بکریاں چرانے والا ایک بھوکھا چرواہا، اور بھرے دربار میں آ کے تم پر تنقید شروع کر دیتا ہے اور اعتراض شروع کر دیتا ہے. درہم و دینار لگاؤ، اس کا منہ بند کرو، چپ کر جائے گا. مولا امیر المومنین سے یہ روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں. رات کی تاریکی میں حاکم مدینہ نے 100 دینار کی 3 تھیلیاں حضرت ابو ذر کے لیے بھجوائی. رات کے وقت غلام نے آ کے دق الباب کیا تو حضرت ابو ذر باہر تشریف لائے.
ابو ذر یہ حاکم نے آپ کے لیے دینار بھیجے ہیں 300 دینار۔ فرمایا اچھا، مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا ہے کہ ہر مسلمان کو 300 دینار دیے جا رہے ہیں؟ علماء کہتے ہیں نہیں، ہر مسلمان کے لیے نہیں ابو ذر، صرف تمہارے لیے۔ فرمایا لے جاؤ وہ دینار، جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو کچھ نہ ملے اس بیت المال سے ابو ذر بھی لینے کو تیار نہیں۔ اور حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی کہ رات کی تاریکی میں تم میرے دروازے پر یہ دینار لے کے آؤ؟ مولا امیر المومنین رو پڑے تھے ابو ذر کو یاد کر کے۔ حضرت ابو ذر نے غضبناک ہو کے فرمایا تمہیں جرأت کیسی ہوئی کہ رات کی تاریکی میں میرے دروازے پر دینار لاؤ؟ تم نے دینار لا کے 2 طرح سے میری توہین کی ہے، 2 طرح سے۔ پہلی توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے یہ کہاں سے سمجھ لیا کہ میں 300 دینار کے بدلے علی بیچ دوں گا؟ تم نے مجھے علی فروش سمجھا ہے۔ اور دوسری توہین تم نے میری یہ کی کہ تم نے میرے آقا و مولا کی قیمت 300 دینار لگائی۔ خدا کی قسم کائنات اکٹھی کر کے ابو ذر کے قدموں میں ڈال دو، میں راہ ولایت علی سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ آقا آپ روئے کیوں؟ فرمایا جس رات ابو ذر نے 300 دینار خالص سونے کے ٹھکرا دیے تھے، تیسرا دن تھا ابو ذر کے گھر میں فاقہ تھا، تیسرا دن تھا ابو ذر کو اور اس کے بیوی بچوں کو بھوکے سوتے ہوئے۔ یہ وہ جلیل المرتبت ہستی، رسول اللہ نے اس لیے فرمایا تھا ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر۔ آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو۔ بعض احادیث مشہور ہو جاتی ہیں، حضرت سلمان کے لیے جو جملے رسول اللہ نے فرمائے السلمان من اہل البیت، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، حدیث کا ذمہ دار ہوں، وہی لفظ رسول اللہ نے حضرت ابو ذر کے لیے بھی فرمائے ابو ذر منا اہل البیت، ابو ذر بھی میرے اہل بیت میں سے۔ اس ابو ذر کو رسول اللہ نے وصیت فرمائی، اور وصیت کیا ہے؟ یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، اے ابو ذر 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ 5 چیزوں سے پہلے دیکھیے یہ جو مجالس ہیں نا، خدا جانتا ہے کہ کسی بھی مسلک میں، کسی بھی مذہب میں تبلیغ دین اور ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا اللہ نے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ اور جتنے دینی پروگرام الحمدللہ قوم شیعہ منعقد کرتی ہے، کوئی فرقہ کوئی مسلک اتنے دینی پروگرام منعقد نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا پاکیزہ تہذیب والے رسول نے عطا کی ہے۔ یہ مجلس ایک مکتب ہے، ایک دانشگاہ ہے، سارا سال یہ یونیورسٹی کھلی رہتی ہے۔ میرا دعویٰ ہے قوم شیعہ، بچے، جوان، بوڑھے، جتنا بھی دین کے بارے، اسلام کے بارے، عقیدے کے بارے، اخلاقیات کے بارے، فقہ کے بارے، قرآن کے بارے، حدیث کے بارے، علم کلام کے بارے، عقیدے کے بارے، جتنی بھی معلومات ہیں شیعہ افراد کے پاس، 90% سے زیادہ معلومات اسی مجلس حسین کا صدقہ، اسی مجلس امام حسین علیہ السلام۔ اور پرانے عزاداروں اور جھنگ کا نام ہے پوری دنیا میں عزاداری کے حوالے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں، سرکار نے فرمایا من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم
فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ۔ آقا نے فرمایا جو بندہ گھر سے اس نیت اور ارادے سے نکلا کہ چلو آج فلاں مقام پر فلاں جگہ پر جھنگ میں کہیں اور مجلس مظلوم کربلا ہے، صاحبان علم آ رہے ہیں، چلتے ہیں، چل کے مجلس سے کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں جو اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے فَهُوَ سَالِكٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وہ جنگ کی سڑکوں پہ نہیں چل رہا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا۔ علم کا راستہ ہی جنت کا راستہ ہے، علم کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ ہے جو کامیابی کی راہ ہے۔ کیا آل رسول نے پاکیزہ تہذیب عطا کی، فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پہلی چیز سرکار نے فرمایا اغتنم شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس لیے میں نے آپ جوانوں کو، اور الحمدللہ سارے جوان بیٹھے، جوانی کو غنیمت سمجھو۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، رب کے انعامات میں سے ایک انعام خاص ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور ہمارے مدارس علمیہ میں علم نحو کی جو پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں قرآن کسی عرب شاعر کا ایک شعر دلیل کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ شعر کیا ہے کہ لیت الشباب یعود لنا اخبرہ بما فعل المشیب، کاش کسی دن جوانی لوٹ آتی تو میں جوانی کو بتاتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ایک دیوان ہے، منسوب ہے، بازار میں دستیاب بھی ہوگا، دیوان امیر المومنین، دیوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بڑے حکمت بڑے اشعار ہیں۔ اب جوانی کی قدر و قیمت کیا ہے مولا امیر المومنین کی نگاہ میں، 2 شعر سنیں۔ شیعان لو بکت الدماء علیہما عینان حتی توزنوا بالذہابی لم یبلغ المعشار من حقہما فقد الشباب وفرقۃ الاحباب۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر میری آنکھیں اتنا روئیں کہ رو رو کے میری بینائی ختم ہو جائے۔ ان 2 چیزوں کا عشر عشیر حق ادا نہیں ہو سکتا، 10واں حصہ بھی حق ان چیزوں کا ادا نہیں ہو سکتا، میں رو رو کے نابینا ہو جاؤں۔ کون سی ہیں وہ 2 چیزیں؟ فقد الشباب و فرقۃ الاحباب۔ مولا امیر فرماتے ہیں جوانی کا چلا جانا، مخلص دوستوں کا بچھڑ جانا۔ جوانی کا چلا جانا اور مخلص دوستوں کا بچھڑ جانا، میں رو رو کے اندھا ہو جاؤں، ان کا 10واں حصہ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جوانی۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما؟ اس کا نام ہی جوانی۔ جوانی کے کتنے محاورے ہیں، جوانی پہ کتنے مقولے بنے ہوئے ہیں۔ اہم ترین انسانی زندگی کا حصہ، اہم ترین حصہ یہ جوانی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے جوانی سے پہلے انسان کو مکلف ہی نہیں ٹھہرایا شریعت کا۔ تکلیف شرعی جسے کہتے ہیں، خداوند عالم نے اپنے احکام شریعت، احکام دین کا مکلف جوان کو بنایا۔ جوانوں جو غافل ہو، خدا نہ کرے شیعہ کوئی غافل ہو۔ سید ابن طاؤس ہمارے ایک بہت عارف فقیہ گزرے، سید ابن طاؤس۔ سید ابن طاؤس وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے سامرہ میں سرداب مقدس میں امام صاحب العصر کی مناجاتوں کو سنا ہے۔
امام کی دعا کو سنا ہے۔ یہ سید ابن طاؤس جب جوان ہوئے نا، جوان، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر ایک جشن منایا۔ اب اس سے مناسب اور لفظ میرے پاس تھا کوئی نہیں متبادل، چونکہ ورنہ ہمارے ہاں جشن کے لفظ سے جو جشنوں کی صورتحال بن گئی ہے نا، وہ ایک غیر مہذب سا عمل ہو گیا ہے، معاف کرنا۔ لیکن انہوں نے جشن کہہ لیں یا خوشی کا اظہار کہہ لیں، شکرانے کے طور پر ایک اہتمام کیا، ایک خوشی کی محفل رکھی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ آج میں، جب وہ بالغ ہوئے، کہ آج میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ احکام الہی میری طرف متوجہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، اللہ کے جو اوامر و نواہی ہیں، آج میں اس قابل ہو گیا ہوں، میں جوان ہو گیا ہوں، اور وہ احکام شریعت میری طرف متوجہ ہو گئے۔ خداوند عالم نے بھی، محمد و آل محمد علیہ السلام نے بھی جوان کو اور جوانی کو بڑی اہمیت دی۔ آپ اس اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، سرکار کی حدیث مبارک ہے، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا جب دن آئے گا، جب حشر بپا ہوگا، مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، کوئی انسان، کوئی ایک بشر بھی اپنے قدموں کو حرکت نہیں دے سکے گا جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے۔ یہ دار امتحان ہے نا جی دنیا، ہاں جی، اور قیامت پھر اس امتحان کا نتیجہ ہونا ہے، پوچھا بھی جائے گا یہ سوال۔ اور وہ دیکھیے اساتذہ بیٹھے ہیں جی، رب کریم کا امتحان تو میرا بھائی کوئی بھی ہو مشکل ضرور ہوتا ہے۔ امتحان جس کا نام ہی امتحان ہے تو آسان تو نہیں ہوتا، لیکن رب کریم کا امتحان بعض جہات سے بڑا آسان ہے۔ سکول کالج میں سارے امتحان دینے والے اس مرحلے سے گزرے ہیں۔ مجھے بتائیے، یہ جو ہم دنیا میں امتحانات دیتے ہیں، اگر کسی امتحانی مرکز پر پرچہ آؤٹ ہو جائے تو پھر امتحان لیا جاتا ہے جی، کینسل ہو جاتا ہے۔ اساتذہ سے تائید چاہ رہا ہوں کہ شاید ممکن ہے نیا قانون کوئی بناؤ، وہ امتحان ہی پورے سینٹر کا کینسل ہو جاتا ہے، پھر نیا پیپر بنے گا، پھر الگ ڈیٹ آئے گی، پھر امتحان ہو۔ اچھا بتائیے، پھر اس کمرہ امتحان میں وہ جو امیدوار ہیں ان کو نقل کی اجازت ہوتی نہیں، اور اگر کوئی نقل کرتا پکڑا جائے تو کیا قانون ہے جی؟ 3 سال کے لیے باہر۔ وہ رب کریم اتنا مہربان ممتحن ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے ذریعے سارے پرچے آؤٹ کر دیے، پرچے آؤٹ ہے، بتا دیا گیا ہے قبر میں کیا سوال ہونے ہیں، حشر میں کیا سوال ہونے، قبر میں جو پوچھا جائے گا وہ بھی ہادیان برحق نے بتا دیا، اور حشر میں کیا پوچھا جائے گا وہ بھی ہادیان برحق نے بتا دیا۔ دنیا میں امتحانات میں نقل کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو رب کریم نے جو امتحان بندے کا لے رہا ہے نا، اس نے نقل کی اجازت دی ہے، اور نہ صرف اجازت دی ہے، اس نے نقل کرنا واجب قرار دیا ہے۔ لیکن نقل کرو اس کی کہ جس کو اپنا پرچہ 100% صحیح حل کرنے کا یقین ہو، اور جس بندے کو اپنا پرچہ 100% صحیح حل کرنے کا یقین ہوتا ہے اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ رب نے 14 معصوم نمونے بھیجے اسی لیے ہیں، ان کی نقل کرو۔ اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں، سیرت کسے کہتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رب اکبر نے قرآن میں فرمایا رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ نمونہ عمل کا کیا معنی ہوتا ہے؟
اسوہ کا کیا معنی؟ جس کی تاسی کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ رب کریم نے 14 کامل و اکمل نمونے بھیج دیے، ان کو دیکھ کے عمل کرتے جاؤ، ان کے سیرت پہ چلتے جاؤ، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس سے بڑا نالائق طالب علم کوئی ہوتا ہے؟ نقل کی اجازت ہو، سامنے پرچہ حل شدہ پڑا ہے، ہاں جی، پھر بھی وہ اپنا پرچہ صحیح حل نہ کر سکے۔ دیکھیے میرے دوستو، ہمارا کام تو کوشش ہے، اس کا کرم، اس کی رحمت، محمد و آل محمد کی شفاعت، انشاءاللہ کامیابی علی والوں کی۔ اب وہ جو قیامت کے دن سوال ہونے ہیں، قبر میں سوال غالباً وہ جانتے ہو سارے، من ربوں کا، بولو، منکر نکیر آئیں گے نا، فرشتے آئیں گے، کیا سوال ہوگا؟ نہیں، میں اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں، من خالقوں کا، من رازقوں کا نہیں، من الہوں کا نہیں، کیا سوال ہے؟ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ اب ایمان سے بتا، جو بندہ علی رب کے نعرے لگا رہا ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اگر وہ کہہ دے گا کہ علی میرا رب ہے، تو پھر اگلے سوال کیا ہونا ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اگلا سوال ہونا من ائمتوں کا، تیرے امام کون ہے؟ تو پھر کس کا نام لے گا؟ مولا علی کا نام آئے گا، لیکن جب ائمہ کا سوال ہوگا، ائمہ کے بارے، پھر کہے گا علی امامی والحسن امامی والحسین امامی۔ تو رب، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، تو جب رب کے بارے میں سوال ہوگا تو اللہ جل جلالہ ربی، یہ سوال، یہ جواب، یہی تو ہے جو تلقین میت میں آپ میت کا کندھا ہلا کے اس کو یاد دہانی کرواتے ہیں۔ تیری کتاب کون سی، تیرا قبلہ کون سا، تیرا دین کون سا، یہ سارے سوال۔ حشر میں جو 4 سوال ہونے ہیں وہ یہ، پہلا سوال ہونا عمر کا فیما افنا ہو، تیری زندگی کے بارے سوال ہوگا، زندگی کہاں فنا کر کے آئے ہو، کہاں گزار کے آئے ہو زندگی، 60 سال 70 سال زندگی کہاں گزاری؟ اگلا سوال ہونا ہے ان شباب کا فیما ابلا ہو، جوانی کو بڑھاپے میں کہاں بدل کے آئے ہو، جوانی کو کہاں گزار کے آئے، یہ سوال ہے۔ دیکھیے، ایک تو پوری زندگی کا سوال ہے، اس زندگی کا حصہ جوانی بھی ہے، لیکن جوانی کے متعلق پھر الگ سے سوال ہے کہ جوانی کہاں گزاری۔ یہ اس موضوع کی اہمیت پر دلیل ہے کہ قیامت کے دن حشر میں قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد جو پہلے 4 سوال ہونے، ایک سوال ان میں جوانی کے بارے میں۔ جوانوں، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، جوانی دنیا کے تمام کاموں کا لطف مزہ جوانی میں ہے۔ بولو، غلط ہے؟ اچھا کھانے پینے کی خواہش جوانی میں، لوگ دور دور سفر کر کے جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ہے یا نہیں؟ جی، لوگ گجراں والے جاتے ہیں اسپیشل کھانا کھانا۔ اچھا پہننے کی تمنا بھی جوانی میں ہوتی، سوٹنگ کا شوق بندے کو، اور اس پر میں دلیل دیتا ہوں، مولا امیر المومنین علیہ السلام کمبر کو ساتھ لیا،
اور بازار گئے، پیراہن خرید فرمائے دو، ایک 5 درہم کا، ایک 3 درہم کا۔ وہ جو 3 درہم کا پیراہن تھا مولا نے اپنے لیے رکھا، اور وہ جو اچھا تھا نسبتاً 5 درہم والا پیراہن وہ کمبر کو عطا کیا۔ کمبر نے عرض کی آقا میں نوکر غلام، آپ سردار، آقا مالک، تو یہ جو اچھا لباس ہے آپ زیب تن کریں، یہ ہلکا جو ہے یہ میں پہن لیتا ہوں۔ جوانوں میں رک کے ایک بات کرنے لگا ہوں، مولا کا جواب بعد میں سناتا ہوں۔ دنیا کے جو بادشاہ ہیں نا، دنیا کے بادشاہ اپنے غلاموں کو قیمتی سے قیمتی لباس پہناتے ہوں گے، لیکن دنیا کے بادشاہ قیمتی لباس پہنا کر ان کے احساس غلامی کو ختم نہیں کرتے، بلکہ احساس غلامی بڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمارا نوکر ہے، تو ہمارا غلام ہے، تو یہ لباس پہن۔ لیکن مولا امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ جب کمبر نے عرض کی نا آپ آقا ہیں میں نوکر ہوں، یہ معمولی میں پہن لیتا ہوں، اچھی قیمت والا آپ پہنیں، میرے مولا امیر نے فرمایا کمبر تو جوان ہے، میں ضعیف ہوں، جوان کو قیمتی لباس زیب دیتا ہے، اچھا لباس۔ جی اچھا پہننے کی تمنا بھی جوانی میں، سیر سپاٹے کا ذوق شوق بھی جوانی میں، دنیا کے سارے کام جوانی میں، جوانی، آگے بڑھنے کا جذبہ، لکھنے پڑھنے کا جذبہ، ہنر سیکھنے کا جذبہ، اس لیے کہ جوان اس لیے جوان ہے کہ اس کے اعضاء جوان ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا سفید ریش، وہ ناراض نہ ہو جائیں، آپ کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں، سرکار کی یہ بھی حدیث ہے جوان کی ہمت سے مجھے بوڑھے کی رائے زیادہ محبوب ہے، بوڑھے کی رائے زیادہ اہم ہے میرے لیے جوان کی ہمت سے بھی۔ البتہ میں ایک اور بات بھی عرض کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد صحابی سے پوچھا کہ تم جوان کسے کہتے ہو؟ مولا جو شاب کو جوان کہتے ہیں، یہ 15 سال سے لے کے پھر آگے 40 سال تک جوان۔ آقا نے فرمایا اگر اس سن و سال والے کو تم جوان کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اصحاب کاف کو جوان کیوں کہا ہے؟ فتن لا فتح، فتح جوان، فتح کا معنی بھی جوان ہوتا ہے نا، لا فتح الا علی۔ قرآن نے اصحاب کاف کو فتیہ کہے، فتح کی جمع فتیہ، کہ سب جوان تھے، حالانکہ اصحاب کاف کی جو عمریں تھیں کوئی 300 سال کا تھا، کوئی 350 سال کا تھا، کوئی 400 سال کا تھا۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے پھر انہیں قرآن میں جوان کیوں کہا؟ عرض کی مولا میں تو نہیں جانتا کہ 400 سال والے کو اللہ نے جوان کیوں کہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خالق کی نگاہ میں جو جوانی کا معیار ہے وہ بدن کے اعضاء اور قوا اور احساسات نہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ جوان ہے جس کا ایمان جوان ہے۔ ہاں، جس کا ایمان جوان ہے رب کی نگاہ میں وہ جوان۔ تو اس لحاظ سے انشاءاللہ آپ سارے جوان بیٹھے، سب کا ایمان جوان۔ میں عرض کر رہا تھا سارے کاموں کا مزہ جوانی میں، عبادت کا لطف بھی جوانی میں، یقین کر عبادت کا مزہ جوانی میں۔ بوڑھا ہو گیا اب گھر نیند نہیں آتی تو پھر مصلی عبادت پہ آ گیا تو اس کا کیا لطف آیا؟ جب نیند، جوان کی نیند وہ بھی جوان ہوتی، غالب نیند ہوتی، گہری نیند ہوتی، اس وقت اٹھے جی، بستر چھوڑے نرم گرم، ہاں، اور پھر آئے مصلی عبادت پر، رب مالا اعلیٰ میں ملائکہ پر فخر و مباحت کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے دیکھو میرے اس جوان کو، ملائکہ سے فرماتا ہے دیکھو۔ ایک جوان عبادت گزار ایک بوڑھے عبادت گزار پر کتنی فضیلت رکھتا ہے، سرکار کی حدیث سن، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جوان عبادت گزار
بوڑھے عبادت گزار پر اتنی ہی فضیلت رکھتا ہے جتنی میں محمد تم پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں جس طرح میں تم سب سے افضل ہوں، اب سرکار کی نسبت کائنات میں کون ہے جس کی آقا سے کوئی نسبت ہے؟ اور میں جوان عبادت گزار بوڑھے عبادت گزار سے اتنا ہی افضل۔ میں نے روایت میں پڑھا جوان عبادت گزار بستر چھوڑ کے مصلی عبادت پر آتا ہے تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی، شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے جب کوئی جوان مصلی عبادت پر آتا ہے۔ عبادت کو لطف جوانی میں۔ اب معاف کرنا، اب تو یقین کیجئے اب تو مسجد میں نا کرسیوں کی تعداد بڑھنے لگ گئی ہے۔ میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں۔ ایک جگہ نا نماز میں شریک ہوا، خدا کو گواہ بنا کے سچ کہہ رہا ہوں کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہ 4-5 بندے تھے، جو بیٹھ کے پڑھ رہے تھے نا اگلی صف پہلی صف میں بھی کرسیاں، دوسری صف میں بھی کرسیاں، صرف 3-4 بندے ہو پہلی صف میں کھڑے تھے، 2-3 کے پیچھے، باقی سب کرسیوں پہ بیٹھ کے پڑھ رہے۔ کیا مطلب؟ جو کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے وہ شوق کی وجہ سے پڑھ رہا ہے، وہ یا تو بیمار ہے، کسی کی پشت کمر کا مرحلہ ہے، کسی کے گھٹنوں کا مرحلہ ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہے، کسی کی کوئی پرابلم ہے۔ ہاں جی، اب مجھے ایمان سے بتاؤ، وہ نماز کو بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے، نہ کامل رکوع ہے، نہ کامل سجدہ ہے، نہ کامل اعضاء ہیں، نہ 7 اعضاء سجدے میں لگے، وہ نماز کہاں؟ اور ایک بندہ جو کامل ارکان نماز کے ادا کر رہا ہے، جی رکوع بھی مکمل، سجدہ بھی مکمل، اور 7 اعضاء پہ سجدہ، وہ کہاں؟ ایک بات اور عرض کروں، علماء کرام بیٹھے ہیں، پیش نماز حضرات بھی بیٹھے ہیں کافی سارے، یہ جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے بندہ، اس کی نماز ناقص ہے اس بندے کی نماز کی نسبت جو کھڑے ہو کے پڑھتے اور پورے ارکان کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس بات کو جانتے ہو؟ اور یہی وجہ ہے کہ جس کی نماز ناقص ہے وہ امام جماعت نہیں بن سکتا۔ سمجھیے گا اس بات کو، جس بندے کا وظیفہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے نا، وہ امام جماعت ان کا نہیں بن سکتا جو کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں نماز۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اس کی نماز ناقص ہے، پڑھنے والے کی نماز کامل ہے، اس کی نسبت۔ اب ذرا مزاج اسلام سمجھو، مزاج شریعت سمجھو۔ اسلام کہتا ہے ناقص کی پیروی نہیں کرنی، کامل کی پیروی کرنی۔ اے ہے، ناقص کی پیروی نہیں۔ بیٹھ کے پڑھنے والا امام جماعت ان کا نہیں بن سکتا جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں نماز، اس لیے کہ اس کی نماز ناقص ہے، جو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کامل ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، معصوم کامل ہوتا ہے غیر معصوم کی نسبت یا نہیں؟ بولو۔ ایک غیر معصوم ہے، گناہ گار ہے، ایک معصوم ہے جس کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے رہا ہے، تو کون کامل ہے؟ معصوم۔ کامل نہیں، اکمل ہے، معصوم اکمل ہے۔ اور میرے محترم سامعین، شریعت کا فیصلہ یہ ہے، ناقص کامل کا امام نہیں بن سکتا۔ اب لوگوں کی بادشاہی ہے، نبی کے آگے کسی کو مرضی کھڑا کر دے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات، بولو۔ سید الانبیاء سے بڑھ کے کامل و اکمل بشر، افضل و اعلیٰ بشر کائنات میں کوئی ہے؟ تو پھر یاد رکھو، سید الانبیاء کا امام کوئی نہیں بن سکتا۔ سرکار دو عالم کا امام، نبی کو نماز کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو جوانوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جوانی کی بہاریں یہ کتنا عرصہ چلیں گی؟
اس لیے تو مولا میر نے فرمایا شیان لا یعرف قدرہما الا من فقدہما، دو چیزیں ایسی ہیں جن کی قدر واجد نہیں جانتا، فاقد جانتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں صحت اور عافیت کی قدر و قیمت کسی بیمار سے پوچھو، جوانی کی قدر و قیمت کسی بوڑھے سے پوچھو، بوڑھے سے پوچھو۔ اور قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ جوانی کہاں گزاری، تو جوان کیا کہیں گے؟ پب جی کھیل کھیل کے جوانی گزار، ہم نے زندگی میں پب جی بڑی کھیلی، انٹرنیٹ پہ پیسے بھی حرام برباد کیے اور وقت بھی برباد کیا۔ یاد رکھنا خدا کی قسم انہی حضرت ابو ذر کو رسول اللہ نے فرمایا تھا، اے ابو ذر اپنے درہم و دینار سونا چاندی پر بخل کرنے سے زیادہ بخل اپنی زندگی اور اپنے وقت پر کرنا، کہ وقت جیسی قیمتی شے نہ درہم ہے نہ دینار۔ وقت سونا چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، وقت درہم و دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ خدا کی قسم وقت برباد کرنے والوں نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا ہے، اور دنیا اور آخرت میں دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے جتنے افراد نے بھی ایک بلند نام پایا ہے، انہوں نے وقت کی قدر کی ہے اور وقت نے ان کی قدر کی۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے الوقت سیف قاطع اقطعہ قبل ان یقطع کا، تلوار ایک تیز دھار تلوار کی مانند ہے، تم اس تلوار کو کاٹ ڈالو قبل اس کے کہ یہ تمہیں کاٹ ڈالے۔ بھائی وقت تو کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ گھر گھر کی بیماری ہے۔ میں اس لیے جوانوں عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم کچھ حاصل نہیں ہوگا اس پب جی سے، کچھ حاصل نہیں۔ اب تو پتہ نہیں اور کتنی لانتیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں، مجھے تو ظاہر ہے کبھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، دنیا میں۔ ساری رات بیٹھا ہے کھیل رہا ہے انٹرنیٹ، ساری رات، اور عین جب نماز کا وقت آئے گا اس وقت سو جائے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ اب تو گھروں میں حالات ہی بدل گئے، رات 1 بجے کے بعد دنیا سوتی ہے۔ کیا وجہ تھی؟ پہلے آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم سب، ہمارے جو باپ دادا تھے، اللہ جانتا ہے 10 افراد کھانے والے ہوتے تھے، ایک کمانے والا ہوتا تھا، برکت ہوتی تھی، سکون ہوتا تھا، اطمینان ہوتا تھا، محبتیں ہوتی تھی۔ آج شوہر بھی کما رہا ہے، بیوی بھی کما رہی، بچے بھی کما رہے، بیٹی بھی ملازمت، بیٹا بھی ملازمت، ملازمت ملازمت ملازمت، اور پیٹ وہ جہنم میں بھر ہی نہیں رہا، حل میں مزید، حل میں مزید، حل میں مزید۔ وہ برکت کدھر چلی گئی؟ سب سے بڑی جو خرابی معاشرے میں پیدا ہوئی وہ یہی ہوئی، ہمارے باپ دادا جس وقت بیدار ہوتے تھے اس وقت ہم سوتے۔ بولو، وہ بیدار ہوتے تھے جس وقت، اس وقت اب ہماری نسل سوتی، نماز فجر کے وقت سوتے ہیں۔ کیا خیر ہوگی معاشرے میں؟ کہاں سے بھلائی آئے گی؟ کہاں سے بہتری آئے گی؟ وقت تو ہم برباد کر رہے ہیں، اور جوان لگے ہوں۔ جوانوں میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ وقت آپ کا تحصیل علم میں صرف ہونا چاہیے تھا، تحصیل تقوی میں صرف ہونا چاہیے تھا، کسب کمال میں صرف ہونا چاہیے تھا، آپ کے ہنر سیکھ لیتے۔ اللہ جانتے میرے سن و سال کے جتنے احباب بیٹھے، میں خود اپنے جب ماضی پہ نگاہ ڈالتا ہوں، اللہ جانتا ہے کتنی حسرتیں ہوتی ہیں۔ ذمہ داریاں نہیں تھیں، ماں باپ حیات تھے، زندگی چل رہی تھی، روزگار چل رہا تھا، نظام زندگی چل رہا تھا، اس وقت فرصت تھی، کاش میں پڑھ لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، وقت کی قدر کی ہوتی۔ اس سال کورونا کی وجہ سے سکول کالج تو ویسے بند رہے، اور یہ سارا وقت برباد کر دیا ہم نے، اتنا بڑا وقت برباد کر دیا۔
وہ جو حضرت نے وصیت فرمائی نا حضرت ابو ذر کو، اس میں ایک جملہ یہ ہے، فراغ کا قبل شغلے کا، اے ابو ذر مصروفیت سے پہلے پہلے فرصت کے لمحات کو بھی غنیمت سمجھو۔ مولا میر فرماتے ہیں انتہزوا فرص الخیر فإنها تمر مر السحاب، فرصت کے لمحات کو غنیمت سمجھو۔ یہ بھی بادلوں کی طرح ہوتے ہیں، جیسے بادل آ کے چلے جاتے ہیں، یہ فرصت کے لمحات بھی آ کے چلے جاتے ہیں، یہ ہمیشہ فرصت تمہیں مہیا نہیں رہے گی، نہ پھر آخر میں صحت اتنی ہوگی، نہ تمہارے پاس اتنا وقت ہوگا، زندگی اتنی مصروف ہو جائے گی کہ تم کچھ کر نہ سکو گے سوائے کف افسوس ملنے کے۔ آج جتنے جوان بیٹھے ہیں خدا کی قسم، یہی جو میں کہتا ہوں کورونا کی وجہ تو چلو ایک وہ حالات پیدا ہو گئے، سکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چھٹیاں آتی ہیں، ہم نے اس وقت سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ آپ تو کتنی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے تھے، آپ کتنا مطالعہ کر سکتے تھے، آپ علماء کے حالات پڑھ سکتے تھے، قرآن کی کوئی ایک تفسیر ختم کر سکتے تھے، آپ نہ جانے ائمہ اہل بیت کی سیرت میں کتنا کچھ پڑھ سکتے تھے۔ کیا کیا ہم نے؟ کچھ بھی نہیں۔ آج ذرا جمع تفریق کرو۔ کدھر گیا وہ سارا وقت؟ رسول اللہ فرماتے ہیں تمہاری جائیداد سے، تمہارے سونا چاندی سے زیادہ جو قیمتی شے ہے وہ یہ وقت ہے، اور جس کا ہم برباد کر رہے ہیں، وقت برباد قیمت۔ امام خمینی کے حالات میں حیران ہو جاؤ گے، زوجہ دسترخوان لگا رہی ہوتی تھی، 2-4 منٹ تو لگ جاتے ہیں نا دسترخوان لگانے میں، قرآن اٹھا کے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ایک دانشور کا میں نے پڑھا، اس نے کتاب لکھی، کتاب فارسی میں 5 دقیقہ قبل از غذا، اس کتاب کا نام ہے 5 دقیقہ قبل از غذا، کھانے سے پہلے 5 منٹ۔ وہ کیا کرتے تھے، گھر میں دسترخوان جتنی دیر میں لگتا تھا 5-7 منٹ میں وہ کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنے لگ جاتے تھے، اور وہ جو 5 منٹ انہوں نے مطالعہ کیا، اپنے سارے مطالعے کو کتاب کی شکل میں انہوں نے ترتیب دیا، فرمانے لگے وہ کھانے کے دوران گزرنے والے 5 منٹوں کو جو میں نے ضائع نہیں کیا، ایک کتاب مرتب ہو۔ تم کتاب مرتب نہ کرو، تم کتاب پڑھ تو سکتے ہو، اپنے آپ پر لازم کرو، ہر روز اپنے علم میں ایک بات لائیں۔ آپ اپنے آپ پر لازم کرو، آدھا صفحہ قرآن کا پڑھ لیں، آدھا صفحہ نہج البلاغہ کا پڑھ لیں جب فرصت ملے۔ اس لیے تو وہ ڈاکٹر شریعتی نے کہا تھا یہ قرآن بند کر کے رکھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیشہ کھول کے رکھنے کی کتاب۔ جدید چیزیں تو آ گئیں ساری۔ کتنے جوان بیٹھے، ہم نے زندگی میں نہج البلاغہ نہ پڑھا، ہم نے زندگی میں قرآن نہ پڑھا، ہم نے کوئی ایک تفسیر نہ پڑھی۔ لاکھوں تفسیریں قرآن پاک کی لکھی گئیں، ہم نے ایک تفسیر نہ پڑھی۔ اور 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہم برباد کر رہے ہیں خدا کی قسم۔ میں اپنی ذات کے لیے میں اپنی باتیں کر رہا ہوں۔ فرصت تھی، بڑی فرصت تھی، کتابت سیکھ سکتے تھے، خطاطی سیکھ سکتے تھے، ہاں تم جا کے کوئی ہنر سیکھ سکتے تھے، پلمبری سیکھ سکتے تھے، الیکٹریشین کا کام سیکھ سکتے تھے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو انسان کو معاشرے میں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی۔ آپ جوان تھے، جوانی میں یہ سب کچھ کیا جا سکتا تھا۔ رب کو کیا جواب دیں گے، تیری جوانی کیسے گزری؟ ساری رات پب جی کھیلتا تھا، سارا دن سوتا تھا، بس گزر گئی جوانی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ انشاءاللہ ناراض بھی نہیں بیٹھے نا؟ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ آپ تو ناراض ہونے والی باتوں پہ کبھی ناراض نہیں ہوئے، میں تو حدیث قرآن بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کا فرمان بیان کر رہا ہوں۔ جن پہ ناراض ہونا بنتا ہے آپ تو ان پہ بھی ناراض نہیں ہوتے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے جوانی کو، رسول اللہ نے جوانوں کو کتنی اہمیت دی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مکہ جب فتح ہوا نا، مکہ سب سے پہلا گورنر مکہ پر رسول اللہ نے جو متعین فرمایا، عطاب بن اسید کو متعین فرمایا۔ 23 سال کا جوان تھا وہ،
رسول اللہ نے ہجرت بعد میں فرمائی مدینے، اور ہجرت سے پہلے رسول اللہ نے جناب مصعب بن عمیر 20 سال کے نوجوان تھے جن کو پہلا مبلغ اسلام بنا کے رسول اللہ نے مدینے میں بھیجا۔ آپ حیران ہوں گے، رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام روم کے عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا، 10,000 صحابہ کرام اس لشکر میں شامل تھے، 10,000 صحابہ کرام۔ یہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری لمحات کی بات ہے۔ اسلام پھیل چکا تھا، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کتنے مسلمان ہو چکے تھے، 10,000 صحابہ تھے، اور اس کا سپہ سالار 18 سال کے نوجوان اسامہ بن زید کو بنایا۔ توجہ، اسامہ 18 سال کا صرف نوجوان، سرکار نے کسی بوڑھے کو نہیں، 18 سال کے نوجوان کو سپہ سالار بنایا، اور پھر اتنی تاکید فرمائی لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو اسامہ کی قیادت میں جہاد کے لیے نہیں جائے گا۔ اب اصل میں نا ایک تو لائیو پروگراموں کا جو معاملہ آ گیا نا، ہمارے پڑھنے والوں کے لیے نا وہ بڑا ذمہ داری کا ایک کرنا پڑتا ہے۔ آپ تھوڑی سی تکلیف آپ کریں، تاریخ کی ورق گردانی کریں کہ پھر کون کون نہیں گیا اسامہ کی قیادت میں۔ اچھا، ایک بات میں کرتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں، اور باب دانش بیٹھے ہو، کہا جی امت کا اجماع ہو گیا، 10,000 صحابہ تو مدینے میں ہی نہیں تھے، 10,000 صحابہ مدینے سے نکل چکے تھے رومیوں سے جنگ کرنے، اب باقی اجماع ہو گیا۔ آپ خود بتائیں پھر اس اجماع کی کیا حیثیت ہے؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد کے ساتھ۔ متوجہ ہوئے میں نے کیا عرض کیا؟ جوانوں کو سرکار نے اہمیت دی۔ اور اگلی بات سنو، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت تک دنیا سے پردہ نہیں فرمایا جب تک اسلام اور مسلمانوں کے مستقبل کو علی جیسے جوان کے سپرد نہیں کر دیا۔ ایک ایسا جوان جس کی جوانی کی گواہی جبرائیل نے زمین و آسمان کے درمیان ان لفظوں سے دی تھی، لا فتح الا علی۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے جوان کے حوالے کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اور پھر بات جب جنت کی آئی، جنت میں نا بوڑھا کوئی بھی نہیں ہونا۔ دیکھیے، مزاح، اسلام مزاح کو کنڈم نہیں کرتا، مزاح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مزاح المومنین عبادہ، سرکار کی حدیث ہے۔ مومنین کا مزاح ایک ہوتا ہے مذاق، مذاق میں توہین اور اہانت کا پہلو ہوتا ہے، اہانت اور توہین اور مذاق نہیں۔ مزاح المومنین عبادہ، مومنین کا مزاح عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ المومن داعب لعب، مومن غصے والا نہیں ہوتا، مومن ہنس مکھ ہوتا ہے، مومن کا چہرہ ہر وقت کھلا کھلا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سرکار کے جو مزاح تھے نا، سرکار کی سیرت کا حصہ ہیں مزاح، نبی پاک کے مزاح۔ کسی نے آگے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ فلاں باہر ایک بڑھیا عورت مسجد کے دروازے بیٹھی رو رہی زار زار۔ سرکار نے فرمایا بلاؤ اس کو، کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھوں نے جانا ہی نہیں، تو میں تو بوڑھی ہوں۔
سرکار نے فرمایا میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے بھی جوان ہو کے جائیں گے، بوڑھے بھی جوان ہو کے جائیں گے۔ اب میں اس حدیث کو کیا کروں؟ کہتے ہیں نا جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مقابلے میں حدیث گھاڑ لی، فلاں و فلاں سیدہ کہول اہل الجنہ، فلاں اور فلاں جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ میرا بھائی جب بوڑھے جنت میں جانے ہی نہیں، بات سمجھ آ رہی؟ پھر جدھر بوڑھے ہوں گے صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات غلام نواز۔ سرکار نے فرمایا کالے بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ بلال رونے لگ گئے، یا رسول اللہ کالے جنت میں نہیں جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا کالے گورے ہو کے جنت میں جائیں گے۔ تو جنت میں سب جوان ہوں گے، اور جنت میں جنت کی سرداری کی جب بات آئی تو تب بھی رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ ہوں گے جوانان جنت کے سردار۔ دوستو میں نے آپ کو کافی زحمت دے لی، اب مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا، میں 5 منٹ کی آپ سے اجازت اور لوں گا۔ جی ہے نا سارے اجازت دیتے ہو؟ تو شباب کا قابلہ حرم کا، جوانی کو غنیمت جانو۔ اللہ جانتا ہے کتنی حسرتیں اب انسان کرتا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کر لیں، قیامت کے دن ہر بندہ یہ کہے گا میرا اللہ ایک بار موقع اور دے دے دنیا میں جانے۔ اللہ پاک فرمائے گا تمہیں وقت تو دیا گیا تھا، 60-70 سال کوئی تھوڑا وقت تو نہیں تھا، تم اس وقت قدر کرتے اس وقت کی جو رب نے تمہیں دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھے، ان کی جوانیاں سلامت رہیں۔ خوش نصیب ہوں گے وہ جوان جو رب کی بارگاہ میں پھر عرض کریں گے پروردگارا تیری اطاعت میں، محمد و آل محمد کی فرما برداری میں میری جوانی گزر گئی۔ تحصیل تقوی میں، تحصیل علم میں، رزق حلال کمانے میں، ماں باپ کی خدمت کرنے میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بجا آوری میں پروردگارہ میری جوانی گزر گئی۔ مظلوم کربلا کا غم منانے میں اور شہید کربلا کی عزاداری میں میری جوانی گزر گئی۔ کیا خوش نصیب ہوں گے جو یہ جواب دیں گے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ امام سجاد علیہ السلام جوان تھے، جوان کربلا میں، اور کڑیل جوان تھے۔ یہ کربلا میں امام سجاد علیہ السلام کی جو بیماری تھی یہ بھی ایک مصلحت پروردگار تھی۔ اس سلسلہ امامت کو باقی رہنا تھا۔ بیمار نہ ہوتے تو جہاد واجب ہو جاتا، جہاد کرتے تو باقی شہیدان کربلا کی طرح اپنی جان قربان کرتے۔ امام علیہ السلام نے اگرچہ وہ تلوار والا جہاد نہیں کیا لیکن اس سے افضل اور بڑا جہاد کرنا پڑا امام سجاد علیہ السلام۔ آپ اندازہ کریں کہ مقتل سنتے رہتے ہو، عصر عاشور جب خیام کو آگ لگی اتنے بیمار تھے سید الساجدین کہ اپنے آپ جلتے خیموں سے اٹھ کے باہر نہیں آ سکے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے نا کہ میں نے دیکھا جب خیام کو آگ لگی تھی ایک دراز قد بی بی تھی، شعلے اٹھ رہے تھے اور وہ بی بی جلتے ہوئے خیموں کے قریب جاتی پھر واپس آ جاتی پھر آگے بڑھتی۔ کہتا ہے میں نے خیال کیا کہ اس بی بی کا کوئی قیمتی سامان اندر رہ گیا۔ کہتا ہے بس ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی
اور جب خیمے سے باہر آئی بیمار بھتیجے کو پشت پر اٹھایا ہوا تھا۔ بعید نہیں ہے کہ مقتل کی طرف رخ کر کے فرمایا بھیا تو علی اکبر کو اٹھا لایا تھا، میں تیرا سجاد بچا لائی۔ آپ تصور کریں کڑیل جوان اور اتنے نحیف اور اتنے کمزور اور اتنے بیمار کہ جلتے خیموں سے خود باہر نہ آ سکے، پھر اس بیمار کے گلے میں توقے خاردار، اس بیمار کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، اس بیمار کی کمر میں لنگر، اس بیمار کے پاؤں میں بیڑیاں، اور پھر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک کا سفر کر گیا سید السجا۔ جانتے تھے کہ کس ذمہ داری کو میں نے نبھانا ہے، شہیدان کربلا کے خون کو چھپنے نہیں دیا، پھوپھی اور بھتیجے کے اس ایثار۔ اور جب بنی امیہ کا ایک لمبا اقتدار رہا ہے، لمبا اقتدار، اور بنی امیہ کے اس طول اقتدار میں آل محمد کے گھرانے کی کوئی ہستی شام نہیں گئی۔ آپ تصور کیجئے کہ پہلا گورنر شام پر حضرت ابو بکر کے زمانے میں متعین کیا گیا تھا یزید بن ابو سفیان، جو معاویہ کا بڑا بھائی تھا۔ پہلا گورنر یہ متعین ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد پھر معاویہ 20 سال بطور گورنر حاکم رہا، پھر 20 سال بطور بادشاہ کے وہ حاکم رہا، اور اتنے لمبے عرصے میں آل محمد کے گھرانے کی کوئی فرد شام نہیں گئی۔ اتنے طویل عرصے کے بعد آل محمد کے گھرانے کی کوئی ہستی شام گئی ہے تو یہ اسیران آل محمد کا لٹا قافلہ گیا ہے، اور وہ بھی کس حال میں؟ توقے خاردار گلے میں، ہاتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، رسول زادیاں برہنہ سر، اس کیفیت میں شام پہنچے امام سجاد علیہ السلام۔ اور شامیوں کو بتایا گیا تھا کہ باغی آ رہے ہیں، باغی، لیکن شامیوں نے جب امام سجاد کے اس پروقار پرہیبت چہرے کو، نورانی چہرے کو دیکھا، شامیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے، حکومت نے ہم سے غلط بیانی کی ہے، یہ عام قیدی نہیں، یہ تو کسی شریف اور معزز گھرانے کے فرد لگے۔ یہی وجہ ہے کہ شام کے بازار میں آپ مقتل پڑھ لیں، شامیوں کو بڑا تجسس ہوا، امام سجاد علیہ السلام سے بڑے سوال کرتے تھے آ کے۔ ایک نے آ کے سوال کیا قیدی اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ میرے آقا نے فرمایا مجھے یہ بتا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا جی پڑھا ہے۔ فرمایا تو نے قرآن میں آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہتے پڑھیے۔ فرمایا وہ ہماری شان میں نازل ہوئی۔ تو نے قرآن میں آیت مودت پڑھی ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ مودت ہمارے گھرانے کی مودت اللہ نے واجب قرار دی۔ آگے بڑھا، کسی شامی نے پوچھا قیدی نام؟ امام نے فرمایا علی بن الحسین۔ ایک سوال بڑا سادہ ہے لیکن جواب بڑا عجیب ہے۔ امام کی سواری اور آگے بڑھی، ایک شامی نے آگے پوچھا اے قیدی اپنا وطن بتاؤ، تم رہنے والے کہاں کے ہو؟ اس کے جواب میں میرے مولا سجاد نے فرمایا شامی آج تو میرے ساتھ مدینے میں ہوتا، میں تجھے دکھاتا میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان موجود۔ میں اس گھر کا فرد ہوں جس گھر میں جبرائیل آتا تھا، جس گھر میں قرآن اترا، جس گھر میں وحی آتی تھی۔ میرے گھرانے کی، میرے گھر کی دیواروں پر ابھی تک جبرائیل کے پروں کے نشان موجود۔ سہل بن سعد ساعدی قبیلے کا انصاری، مدینے کا رہنے والا، رسول اللہ کا صحابی، اور یہ وہ صحابی رسول ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عاشور کے خطبے میں جن چند صحابہ کا ذکر کیا ان میں سہل کا بھی ذکر کیا۔ رسول اللہ کے سرکار نے فرمایا او لشکر یزید، میرے جد رسول اللہ کے جو صحابہ زندہ ہیں جاؤ ان سے پوچھ لو، میری بات کی تصدیق کر لو،
زید بن ارقم سے پوچھو، جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھو، انس بن حارث قہلی سے پوچھو، اور سہل بن سعد ساعدی سے پوچھو، یہ سارے نام لیے امام حسین علیہ السلام نے، جاؤ ان صحابہ سے تصدیق کرو۔ میرے رسول اللہ کی زبان سے، میرے نانا کی زبان سے انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ سال سعیدی کہتا ہے میں حج بیت اللہ سے فارغ ہو کے بیت المقدس کی زیارت کے لیے گیا اور میرا گزر شام سے ہوا۔ کہتا ہے میں جس دن شام پہنچا، شام میں جشن کا سماں تھا، بازار سجے ہوئے تھے، لوگوں کے نئے لباس تھے، ہاتھوں پہ مہندیاں لگی ہوئی تھیں، بازاروں کی آئینہ بندی کی گئی تھی۔ سال کہتا ہے میں نے ذہن پہ زور دیا اور میں نے سوچا کہ آج تو مسلمانوں کی کوئی عید نہیں ہے، لیکن شام میں عید کا ماحول۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ آج مسلمانوں کی تو کوئی عید نہیں، تمہارا کوئی خاص تہوار ہے؟ وہ شامی کہتا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ کہاں؟ میں تو مدینے کا رہنے والا ہوں، گزر رہا تھا یہاں سے۔ شامی کہتا ہے آسمان گر پڑتا، زمین پھٹ جاتی، تعجب نہ ہوتا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ شامی کہتا تجھے پتہ نہیں، آج رسول زادیوں کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، کربلا سے امام حسین کے سر کو کاٹ کے لایا جا رہا ہے، شہیدان کربلا کے سر آج یزید کے دربار میں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ یزید کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔ سال کہتا ہے کیسے بے حیا مسلمان ہیں، نبی کی بیٹیاں قید ہو کے آ رہی اور یہ بے حیا جشن منا رہے۔ میں نے پوچھا کس دروازے سے لایا جا رہا ہے ذریت رسول کو؟ مجھے بتایا گیا باب الساعات سے۔ سال کہتا میں باب الساعات پر پہنچا، کیا ماحول دیکھا، ڈھول بج رہے تھے، طبل بج رہے تھے، لوگ ناچ رہے تھے، بھنگڑے ڈال رہے تھے اور نبی زادیوں کا استقبال ہو رہا تھا۔ سال کہتا ہے سب سے پہلے کچھ سر جو نیزوں پر سوار تھے، وہ نیزے بازار شام میں داخل ہوئے۔ کہتا میں ایک ایک سر کو غور سے دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے میری نگاہ رک گئی ایک سر پر جو سب سے زیادہ مشابہ تھا رسول اللہ کے سر کے۔ سال سعیدی کہتا ہے خدا کی قسم مجھے یوں لگا جیسے کسی نے پیغمبر کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا، کسی نے رسول اللہ کا سر کاٹ دیا۔ ان سروں کے پیچھے کچھ بے پالان اونٹ تھے جن پہ کچھ بیویاں اور بچے سوار تھے۔ سال کہتے ایک ناکہ پر 3-4 سال کی ایک بچی بیٹھی تھی، میں اس ناکہ کے قریب گیا، جا کے بچی کو سلام کیا اور میں نے پوچھا بچی اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ بچی جواب میں پلٹ کے کہتی شیخ پہلے تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام کے قابل نہیں سمجھا، کربلا سے شام تک ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، تو پہلا بندہ ہے ہمیں سلام کرنے والا، لہٰذا پہلے تو بتا تو کون ہے؟ اس وقت سال کہتا میں مدینے کا رہنے والا ہوں، سہل میرا نام ہے، رسول اللہ کا صحابی ہوں۔ بچی نے جب سنا نا کہ میرے نانا کا صحابی، سلام کا جواب بھی دیا اور اپنا تعارف کروایا، انا سکینۃ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سال سعیدی کہتا میں نے عرض کی اے بنت پیمبر، اے بنت امام، شام کے اس نجس ماحول میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ سنو کہ جناب سکینہ کی حسرت۔ میری آقا زادی نے فرمایا او میرے نانا کا صحابی، ہم پر اگر احسان کر سکتا ہے تو اتنا احسان کر دے، شمر سے جا کے کہہ دے سروں کو آگے آگے لے کے چلے، شام والے سروں کا تماشا دیکھیں، رسول زادیوں کا تماشا نہ دیکھیں، نبی زادیوں کے سروں پہ چادریں نہیں۔ سال سعیدی کہتا میرے پاس 400 دینار تھا، میں لے کے گیا شمر یہ دینار مجھ سے قبول کر لے۔ شمر نے دینار لے لیے، تھوڑا سا فاصلہ ایجاد ہو گیا، آگے آگے سر چل رہے تھے، تھوڑے فاصلے کے ساتھ پیچھے پیچھے مستورات کی وہ سواریاں۔ سال کہتا ہے میں ایک ایک سر کو دیکھ رہا تھا، چھتوں پر عورتیں سوار تھیں، ان کی جھولیوں میں پتھر تھے۔ سال کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بڑھیا جھکی، ایک پتھر اس نے اٹھایا اور اس نیزے کا نشانہ لیا جس پہ فرزند زہرا کا سر سوار تھا۔ سال کہتا اس ملونہ نے جو پتھر مارا میرے آقا حسین کی پیشانی پہ لگا،
کہتا ہے پتھر لگنا تھا مجھ سے برداشت نہ ہوا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اہلکھا ومن معہن، میرا اللہ اس ظالم عورت کو بھی ہلاک کر، اس کی ساتھی عورتوں کو بھی ہلاک کر۔ سہل کی بد دعا قبول ہو گئی، چھت گری، عورتیں واصل جہنم ہو گئیں۔ بس ایک جملہ کہوں گا، اے صحابی رسول تو ایک پتھر لگتا دیکھ کے برداشت نہ کر سکا، کاش کوئی زینب کے جگر سے پوچھتا۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، بھائی ذبح ہو رہا تھا، ضربیں چل رہی تھیں، اور ابن سعد کو خطاب کر کے کہتی تھی ابن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا ذبح۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ ذکر کو قبول فرما، بانیان کے مرحومین کے نام اعمال میں اس ذکر کا ثواب درج فرما۔ جتنے عزادار بیٹھے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ مالک خالق بحق محمد و آل محمد سوائے غم آل محمد دنیا کسی غم میں مبتلا نہ فرما۔ میرا اللہ امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔